لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، مشیر خزانہ صاحب کی جانب سے کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ایک تو 14 تاریخ کے بعد مرحلہ وار ہمیں کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے، اور جب دکاندار دکانیں کھولے تو گورنمنٹ فوری طور پہ 1 لاکھ روپے سے 5 لاکھ تک کے بغیر سود کے قرضے بینکوں کے ذریعے تاجروں کو دے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اس وقت ہمارا سارا سسٹم معیشت کا سب کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا بیٹھ چکا ہے، تو ہم نے دوبارہ سے اس پہیے کو چلانا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ہی تاجر کاروبار سٹارٹ کرے تو اس کو بلا سود یہ قرضہ مل جائے۔ دوسری بات، ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی کہ وہ کرائے معاف کرنے کا کم از کم 2 مہینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، اس لیے کہ اگر یہ کرائے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کئی مالکان نے از خود سے کرائے معاف کر دیے ہیں، اگر گورنمنٹ کی جانب سے چھوٹے تاجروں کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے جو کاروبار اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کے کھول کے بیٹھے ہیں ان کے کرائے نہ معاف کیے جائیں جن کا سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جتنا تاجر ہے چھوٹا اس کا کرایہ معاف کیا جائے تاکہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بر وقت ادا کر سکے اور ان کے راشن کا بندوبست کر سکے۔ یہ گورنمنٹ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بہت ساری شرائط لاگو کر رکھی ہیں جو پچھلے ادوار میں، جیسے شناختی کارڈ کی شرط ہے، اسی طرح اور بہت ساری مشکلات پیدا کی گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے، تو گورنمنٹ آئی ایم ایف سے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کے سربراہان سے بات کر کے ان کی شرائط ختم کی جائیں، تاکہ اب ایک نئے سرے سے پوری دنیا نے ڈیولپ ہونا ہے، پوری دنیا نے نئے سرے سے معیشت کے پہیے کو سنبھالنا ہے، تو پاکستان میں کم از کم آزاد تجارت کی اجازت دی جائے، بلکہ پوری دنیا میں اب آزاد تجارت کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے کہ کوئی، جیسے ابھی ایک پیکج دیا گیا ہے اس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے کہ ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اگر ان سے نہیں پوچھا جائے گا تو عام تاجر سے بھی نہیں پوچھا جانا چاہیے۔ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم ہونا چاہیے، اور بھی جتنی مشکلات ہیں جو ایف بی آر کی جانب سے قدغن لگائی گئی ہیں کئی ریٹیلر شاپس پہ، ان کو بھی ختم کیا جائے، جیسے پوائنٹ آف سیل پہ ڈیوائس لگانے کا کہا گیا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، 1000 گز کے جو معاملات تھے ان کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ہر طرح کا کاروبار اسٹارٹ ہو سکے۔ میں ذرا تھوڑی سی تفصیل آپ سے گزارش کر دوں کہ پہلے مرحلے میں تمام صوبائی حکومتیں اپنے تمام شہروں کے داخلی و خارجی راستے عام آمد و رفت کے لیے بند کر کے 14 اپریل کی رات 9 بجے کے بعد تمام مارکیٹیں اور بازار کھولیں۔ مارکیٹوں کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کر دی جائے۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں اس شہر کی آبادی کی مناسبت سے مارکیٹوں میں خرید و فروخت کرے۔ کورونا وائرس بارے واضح کردہ احتیاطی تدابیر ہم سب اختیار کریں گے اور وہ اختیار کرائی جائیں۔ انتظامیہ کے واضح کردہ قواعد کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹوں میں لوکل کسٹمر کے ساتھ بزنس جاری رہے گا۔ بیرون شہر کے بیوپاری ایک دوسرے کے ساتھ آن لائن بینکنگ کے ذریعے بزنس جاری رکھیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹ پہلے ہی کھلی ہے، مال کی بکنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک میں۔ ضلعی انتظامیہ اپنی شہری حدود میں کرونا وائرس کے تمام تر احتیاطوں پر عمل کروائے۔ اگر کسی شہر یا کسی علاقے میں
کورونا وائرس کے کیس سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس علاقے یا شہر میں محدود پیمانے پر لاک ڈاؤن رکھا جائے۔ اگلے مرحلے میں ہفتہ وار بنیاد پر انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے ضلعی حدود تک لاک ڈاؤن کھول دیا جائے۔ تیسرے مرحلے میں ڈویژن اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں ہفتہ وار جائزہ لیتے ہوئے مکمل صوبہ کھول دیا جائے۔ آخری مرحلے میں پورے پاکستان کو کھولا جائے۔ اسی طرح 5 ہفتوں میں مرحلہ وار پورا ملک کھل سکتا ہے۔ حکومت کو ہماری ان تجاویز پر غور کرنا ہوگا اور تاجر برادری کو یہ اجازت دینی ہوگی، ورنہ مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے وزیر اعظم صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ عام چھوٹا تاجر جو ہے، عام غریب آدمی جو ہے، مزدور کا مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ کنسٹرکشن کھل جائے گی تو مزدور کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جب تک بازار نہیں کھلے گا تاجر کا مسئلہ وہ نہیں حل ہو سکے گا۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ فی الفور اس طرف دھیان دے، اور جیسے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کے بڑوں نے کم از کم 50 بڑے لوگ، جب 50 بڑے جو جن کے میگا پروجیکٹ ہیں یا بڑے مالدار لوگ ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی پیسہ فنڈ میں نہیں جمع کرایا ہے۔ دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا سارا پیسہ اپنے ملکوں کو فنڈ کے طور پہ دے دیا ہے۔ میں مطلب کس کا نام لوں اور کس کا نہ نام لوں، بڑے بڑے گروپ میں ویسے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان سب کو چاہیے کہ وہ ملک کے فنڈ میں، تاکہ غریب آدمی کی، غریب تاجر کی، چھوٹے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ تو میری اپیل ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو جو مال تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر آج تم نہیں کرو گے تو کل اس کا جواب دو گے۔ باہر دنیا میں دیکھا لوگوں نے، اٹلی میں، فرانس میں یورو جلے ہوئے سڑکوں پہ پڑے ہیں۔ تو میری گزارش ہے سب سے، بلکہ جتنے، میں تو میاں نواز شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، زرداری صاحب سے بھی گزارش کروں گا، جہانگیر ترین صاحب سے بھی گزارش کروں گا، جتنے لوگوں کے پاس جس طرح کا بھی پیسہ ہے خدا کے لیے وہ غریبوں کے لیے تقسیم کر دیں۔ اس لیے کہ ایک وقت اب قریب ہے، اب نئی دنیا جنم لینی ہے۔ اب ایسی دنیا، ہم چونکہ ہمارے جو حالات ہو چکے ہیں وہ 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، ہم نے ایک نئی دنیا کے ذریعے سے سامنے آنا ہے، اور اس نئی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جب تک ہمارے بڑے لوگ اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ حکومت سے گزارش کرتا ہوں آخر میں پھر ایک بار کہ برائے مہربانی چھوٹے تاجروں کا خیال کرتے ہوئے کاروبار کو، لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار کھولا جائے۔ اس کے لیے تاجر ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنی دکانوں کے آگے جو حفاظتی تدابیر ہے انشاءاللہ ہم ان کو قائم کریں گے۔ پہلے بھی جو دکانیں کھلی ہیں ان کے باہر دائرے لگے ہوئے ہیں، ان کے باہر رسیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کے باہر ہر دکان پہ سینیٹائزر پڑا ہے۔ جب بھی کوئی ایک کسٹمر آتا ہے اس کو ہم ان کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں میں سینیٹائزر استعمال کر کے اندر آتا ہے، واپسی میں بھی کرتا ہے۔ تو گورنمنٹ فوری طور پہ یہ اجازت دے، ورنہ ہم بڑی مشکل میں چلے جائیں گے اور تاجر جو ہے وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ اگر یہ تاجر نقصان میں چلا گیا تو ملک کا معیشت کا پہیہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، جو دکانیں کھلی ہیں، جو ہماری انتظامیہ کو تو جو کچھ گورنمنٹ نے کہنا ہے، جو کچھ حکومت نے کہنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اسلام آباد انتظامیہ ہو یا پورے ملک کی انتظامیہ ان کو یہ اختیارات دے کہ جس طرح کھانے پینے کی اشیاء کی شاپس کھلی ہیں ان کی جو احتیاطی تدابیر ان کے لیے مقرر ہیں، جیسے دائرے ہیں، رسی ہے، سینیٹائزر ہے، یہ ساری چیزیں ایک کسٹمر کو اندر آنے دینا ہے تو یہ سب کے لیے ہو جائے، تو ہر دکاندار خود بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اس نے ایک گاہک کو اندر آنے دینا ہے، باقیوں کو نہیں آنے دینا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان احتیاطی تدابیر کے مطابق باقی کاروبار بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔
سر دیکھیں میں ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں, دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کو بھی اس بات کا دیکھیں نا, ایک ابھی پیکیج دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, تو اس میں تو قدغن تھا نا, اس میں بھی تو یہی چیز تھی. ہم کہتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کا وجود ہی ختم ہو جانا ہے, اب دنیا نے ہر ملک نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور میرے خیال میں ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہی وقت آیا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اخراجات کرنے ہیں اپنے اس آج سے 1400 سال پہلے جو اخراجات ہو رہے تھے اس کے مطابق جب ہم جائیں گے, ہمارا ہر چیز ہماری الحمدللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. نہیں کر رہی تھی حکومت, اس کو اور بڑھاتی جا رہی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے بلوچستان حکومت نے بڑھا دیا ہے اس. جی دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب نیا پاکستان جنم لے گا, نئی دنیا جنم لے گی. ہم رشوت سے, کرپشن سے, ہم اس سے دور بھاگیں گے انشاءاللہ. آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ نے ہمیں پکڑا. دیکھیں دنیا میں ظلم ہو رہا تھا, کچھ ظلم کر رہے تھے, کچھ ظلم کو دیکھ رہے تھے, اللہ نے دونوں کو پکڑ لیا ہے. آج اس بچے کی آواز جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کو بتاؤں گا جا کے, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس بچے کی بات سنی گئی ہے, کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. ظلم کرنے والے, ظلم کو دیکھنے والے, دونوں کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے, اور اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں آج ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے ٹینک نہیں بنانے تھے, ہم نے توپیں نہیں بنانی تھی, ہم نے لگژری گاڑیاں نہیں بنانی, ہم نے وینٹیلیٹر بنانے تھے, ہم نے ڈاکٹر پیدا کرنے تھے, ہم نے اسپتال بنانے تھے. اس حکومت کی بھی ایجنڈا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے. آج ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے اسپتال کیوں نہیں ٹھیک کیے. اگر اس سال میں اسپتال ٹھیک ہوتے تو آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے. دیکھیں ہم ہر صورت جو ہے نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو, لیکن ہم تاجر نمائندوں سے مشاورت کریں گے. یہ بھی ہم مشاورت کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پورے ملک کے تمام جتنے ہمارے صوبائی عہدیدار ہیں ان سے ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے یہ باقاعدہ ایک ترتیب دیا ہے سسٹم کو, اور یہ جو اس وقت میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں سب کو اعتماد لے کر کیا ہے, اعتماد میں لے کر. ابھی بھی ہم دوبارہ اگر گورنمنٹ اس طرف نہیں جاتی تو ہم سب کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ اس کا اگلا اعلان کریں گے. جی میں نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک بغیر سود کے قرضے, جو بڑا آسان ہے گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ نے اپنی جیب سے نہیں دینے, جو آسان ایک ساتھ پہ واپس ہو. جو ہی تاجر یہ دکانیں کھولیں گے ان کو ایک رقم ملے گی, تو اس سے وہ سروائیو کر سکتے ہیں, اس سے وہ اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے بجلی اور بل کے گیس بھی لکھا ہے کہ ان میں سبسڈی دی جائے, ان کو ڈیفر کیا جائے تاکہ ہم آسانی سے آگے دے سکیں. دیکھیں آج تک تاجر نے قرضہ واپس کیا, بڑوں نے نہیں کیا ہے. جس تاجر, کوئی ایک تاجر بتا دے, جو دکاندار جس کو میں کہتا ہوں جو شٹر اوپر کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے, وہ ڈرتا بھی ہے, وہ ٹیکس بھی دیتا ہے, وہ پیسے بھی قرضہ بھی واپس کرتا ہے, اور حکومت کی بات بھی مانتا ہے. جی کیا دوسرے طبقہ کے آپ کے تاجر, وکیل اور جنرلوں کے نام بھی لینا چاہیں گے جن نے اس ملک کا سب سے زیادہ پیسہ ہڑپ کیا ہے؟ جی میں کہتا ہوں جس نے بھی ہڑپ کیا ہے نام لیتے ہیں بھائی. مجھے کیا پتا, میں جن کا میری دیکھیں آپ صحافی ہیں اور میں ایک تاجر نمائندہ ہوں. میری گزارش ہے جس نے بھی کوئی ناجائز کا پیسہ کمایا, خدا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر, کیونکہ وہ پیسہ اس کا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کسی نے لوٹا ہے, جو کسی نے ڈاکہ مارا ہے, جو کسی نے رشوت دی ہے, وہ پیسہ اس کا نہیں ہے. اللہ نے واضح قرآن مجید میں فرما دیا کہ اس کا پیسہ حلال کا ہے. اور ہر شخص کو, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ حلال کا پیسہ کون سا ہے. حلال کا پیسہ اپنا رکھ لے, جو ادھر ادھر سے لیا ہے وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, اس کو چھوڑ دے, اس کا نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیں اپارا کے تاجروں میں جو ہے وہ کتنی مالیت کا جو راشن ہے وہ تھانہ اپارا کو یا اسلام آباد انتظامیہ کو جو ہے وہ مقید حضرات کے طور پر پیش کیا ہے؟ نہیں سر, میں اس کا گواہ ہوں. میں آج خود سے میں نہیں بتانا چاہتا تھا, میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ میری کوئی پکچر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں نے ان غریبوں تک وہ کچھ پہنچایا ہے کہ بس سوچا نہیں جا سکتا. سر آپ کی ایک پوری تنظیم ہے, تو اسی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آپ کے تاجر بھائیوں نے سینیٹائزر
2000 का बेचा है, क्या उनके खिलाफ भी आपने कोई इस तरह का एक्शन लिया है इंतजामी तौर पर आपकी? देखिए, मैं उनका नुमाइंदा हूँ जो चीज़ें ला कर बेचते हैं। अगले दिन मुझे एक कहा गया कि जी इंतज़ामिया की तरफ से कि ये जो ग्लव्स हैं ये 600 रुपए के थे 10 दिन पहले, अब 1200 के हैं। उस दुकानदार ने मुझे बिल भेजा है, मैंने इंतज़ामिया को भेजा जहाँ से वो लाया है। अब देखें, कोई इंपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट का काम है इंपोर्टर को पकड़े। जहाँ से चीज़ देखें, ये दुकानदार का अपना एक मार्जिन होता है, हमेशा वही रखता है, कभी भी दुकानदार ज़्यादती नहीं करता है, ये मेरा ईमान है। मुझे पता है जब चीज़ 10 की आएगी तो अपना मार्जिन रुपए का रख के बेचेगा, लेकिन वो ऐसा जुल्म नहीं करेगा कि 600 की 1200 की चीज़ बेच दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात आपसे कर रहा हूँ। कोई भी दुकानदार, मैं जितनी दुकानें खुली हैं मैं हर रोज़ फिरता हूँ उनके पास, मैं हर रोज़ चेक करता हूँ कि कौन सी चीज़ कितने की आई है। दुकानदार पूरी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम पीछे से है, कुछ अर्सा प्रॉब्लम आया है बीच में 4-5 दिन, जब ये गाड़ियाँ रुक गई थी, सामान की तरसील रुक गई थी, अब शुरू हो गई है तो अब वो बोझ हल्का हो गया है। अब जब भी आपको पता है सप्लाई कम हो जाए तो फिर आगे शार्ट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है ये। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।